اگلی بات، غریبوں کا خیال رکھیں۔ اپنی خوشی میں اگر آپ نے غریبوں کو شامل کر لیا نا، یقین جانو آپ کی حقیقت میں عید ہو گئی ہے۔ کچھ اچھا ہر گھر میں پکتا ہے عید والے دن، عام روٹین سے اچھا عید والے دن پکتا ہے گھر میں۔ اپنے گھر سے اگر آپ نے کوئی 2 پلیٹیں غریب کے گھر بھیج دی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس غریب کو فرق ضرور پڑ جائے گا، اس غریب کو فرق ضرور پڑ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں غریب کو، اور جیسا امیر کے گھر تھالی بھیجیں ویسے غریب کے گھر بھیجیں، یہ کمال ہے۔ جیسی تھالی امیر کے گھر بھیج رہے ہیں ویسی تھالی، جیسے امیر کے گھر بھر کے بھیج رہے ہیں نا، تو غریب کے گھر بھی بھر کے بھیجیں۔ جیسے امیر کے گھر میں اوپر کشمش اور دوسرے میوہ جات لگا کے بھیج رہے ہیں نا، ویسے ہی غریب، یہ مزہ ہے نا، یہ ہے مزہ تو غریب کے گھر میں۔ جب اللہ دینے میں فرق نہیں کر رہا تو تم کسی غریب کو دینے میں فرق کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں تمہاری مثال چراغ کی سی ہونی چاہیے، وہ جتنی روشنی بادشاہ کے محل میں دیتا ہے اتنی روشنی غریب کی جھونپڑی میں دیتا ہے۔ یہ تمہارا حال ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہاں، تو جیسی تھالی امیر کے گھر میں جا رہی ہے ویسی تھالی آپ غریب کے گھر میں بھیجیں۔ جیسی بوٹیاں گوشت کی آپ ڈال کے غریب امیر کے گھر میں دے رہے ہیں ویسی، بلکہ کوشش کریں اس سے اچھا دیں غریب کے گھر میں، اللہ خوش ہوگا۔ امیر کو دینے سے اللہ خوش ہو یا نہ ہو، لیکن غریب کو دینے سے اللہ ضرور خوش ہوگا۔ کیوں؟ امیر تو روزانہ گوشت کھاتا ہے، مرغ مٹن پلاؤ کھیر زردہ روز کھاتا ہے، وہ تو اصل ہے غریب کی باری۔ اصل کس کی ہے؟ غریب کی باری ہے۔ جن کو اللہ، ہم گاؤں والے ہیں ویسے ایک بات سانجھی کر لیتے ہیں، جس کو اللہ نے بھینسیں دی ہیں نا وہ تھوڑا دودھ جوڑنا شروع کر دے، اور عید سے ایک دن پہلے کسی غریب کے گھر، ایک گھر میں تو کم از کم اتنا دودھ بھجوا دے کہ اس کے گھر میں کھیر پک سکے، دودھ بھجوا دے، چاول اور چینی بھجوا دے اس کے گھر میں، کیا خیال ہے؟ سویاں اور چینی اس کے گھر میں دودھ کے ساتھ بھجوا دے کہ اس کے گھر میں کیا ہے؟ کھیر پک سکے، یقین جانے بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ آپ گشت کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت کے بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا، اور وہ عورت آگ پہ کچھ پکا رہی تھی، آپ قریب گئے بھی تیرے بچے رو رہے تو پکا رہی ہے، کھلا، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی اس دیگچی میں پانی اور پتھر ہے، بس ایسے بچوں کو بہلانے کے لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ بچے سو جائیں، ورنہ میرے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کے بیت المال میں آئے، کچھ جسے کہتے ہیں نا دلیا، جو کا آٹا، کچھ کھجوریں، کچھ چربی، ایسی چیزیں ساتھ لی، ایک بوری میں بھری اور پھر اپنے کندھے پہ اٹھائیں، غلام کو نہیں اٹھانے دی، اور وہاں لے جا کے اس عورت کو دی، اور پھر وہاں بیٹھ گئے۔ آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے، تو غلام نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے آپ نے دے دیا، اب چلتے ہیں۔ کہتے نہیں، پھر وہاں پکایا، وہ پکایا۔ وہ غلام کہتے ہیں کہ وہ آگ سے جو دھواں اٹھ رہا تھا وہ آگ کی داڑھی سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، خود پھونک دے رہے تھے آگ میں۔ جب وہ بچے کھانے لگے اور کھیلنے لگے تو کہتے شکر ہے اللہ کا، ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا اب خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور اب خوش ہوتے ہوئے دیکھ۔ تو یہ ہے اصل، غریب کو کھلانے کے بعد، کسی کی مدد کرنے کے بعد، قسم خدا کی ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، جو دل کو خوشی ہوتی ہے نا وہ یقین جانے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی کی مدد کریں نا، کسی کے بچوں کو کھلائیں اور پھر ان بچوں کی مسکان اپنے لیے دیکھیں، یقین جانے رب کی طرف سے جو محبتیں آپ کو ملتی ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے بھینسیں دی ہیں تو کیا کریں؟ دودھ کسی غریب کو دیں۔ کھیر پکتی ہے، آپ اپنے گھر میں کھیر پکا رہے ہیں تو چاول اور چینی اس کے گھر میں بھجوا دیں، اور عام گھروں میں ہوتی ہیں یہ چیزیں، گاؤں میں کم از کم اس چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ سویاں بھجوا دیں، آدھا کلو کافی ہو جاتی ہے، 1 کلو کافی ہو جاتی ہے، 20-30-50 روپے کی ہیں، چینی کو کلو 2 کلو بھجوا دیں، کیا جائے گا؟ لیکن یقین جانے اس غریب کے بچے جب کھائیں گے نا، اور دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کا پھر آپ، میرے استاد جی فرمایا کرتے تھے دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ دعا کا سلیقہ۔ آپ گوشت خرید رہے ہیں، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے نا تو 1 کلو کسی غریب کے لیے بھی خرید لیں، اور چپکے سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکائیں اور اس کے کسی بچے کو پکڑا کے آ جائیں۔ یقین جانے عید والے دن جو خوشی اس کے لیے ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور اگر اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، یقین جانے پھر رب تک پہنچنے میں کوئی چیز حائل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ مظلوم کی مدد سے، مجبور کی مدد سے جتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ یہ چیز ہے، کیا خیال ہے؟ تو کریں گے نا اس عید پہ ایک عمل یہ لازمی کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور محلے والوں میں کون کتنے مطلب حیثیت کا مالک ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔
تو یہ کوشش لازمی کریں، کسی ایک کی مدد لازمی کریں، اور یقین جانیں اللہ کا تو اصول ہی بڑا عجیب ہے، آپ کسی ایک کی مدد کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مدد کے بدلے میں آپ کی 10 مدد لازمی کرے گا، اس ایک مدد کے بدلے میں 10 مدد۔ اب بتاؤ اگر آپ کسی کی 100 روپے کی مدد کریں اور اللہ آپ کی بدلے میں 1000 کی کرے تو فائدہ سودا گھاٹے کا ہے کہ فائدے کا ہے؟ اور پھر مزے کی بات، رمضان کا تو اصول ہی عجیب ہے، بات یاد آ گئی، رمضان میں تو ایک نیکی 70 کے برابر ہوتی ہے، مطلب 10 کے بجائے 70 اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کوشش کریں رمضان میں، اس رمضان میں کیا کریں، اس عید پہ آپ کوشش کریں، کسی غریب کے بچے کو نا، آپ ویسے ہی آپ نے دیکھا اندازہ ہو گیا 5 6 7 سال کا بچہ ہے، آپ بازار جائیں اور ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک جوتا لا کے اس کو دے دیں کہ بیٹا تو نے یہ عید پہ پہننا ہے، کیا کمال کی بات ہے، کیا مطلب مزے کی بات ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، حضور علیہ السلام عید کے لیے نکلے تو بچے عید والے دن سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ہاں سب کو گھر سے عیدی ملی ہوتی، پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو چیزیں خرید کے کوئی کھانے کے سٹال پہ کھڑا ہو، کوئی کہیں اپنی بچپن کی عیدی جیسے سب دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی وہ بچے کیا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اچھا جب ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایک بچہ پاس بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا پریشان تھا، آپ نے کہا جی کیا بات ہے، تم کیوں نہیں کھیل رہے اور کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ اس بچے نے بڑی دکھ بھری کہانی سنائی کہ جی میرے والد دنیا سے وفات پا چکے ہیں، میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں جو مجھے نئے کپڑے پہنائیں اور میرے ساتھ یہ معاملہ کریں، تو میں بچوں کی خوشی دیکھنے کے لیے آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کے آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے آپ علیہ السلام نے لیے اور اس بچے کو پہنائے، اور پہنا کے کہا کہ کیا خیال ہے تیرا، میں محمد تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری بہن ہو اور عائشہ تیری ماں ہو اور فاطمہ تیری بہن ہو، کیا خیال ہے تیرا؟ پھر اس بچے کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھایا، دوش نبوت پہ وہ بچہ سوار ہوا، اور پھر اسے لے کے آپ علیہ السلام عید کے لیے گئے۔ یہ یتیم کے ساتھ میرے نبی کا سلوک تھا، یہ کیوں تھا؟ ہمیں دکھانے کے لیے تھا، اگر تمہاری نظر میں کوئی یتیم پڑ جائے اور عید والا دن ہو تو کم از کم میری یہ سنت لازمی زندہ کر لینا، کم از کم میری یہ سنت لازمی زندہ کر لینا۔ اس لیے کوشش کیجئے اس عید پہ کسی ایک یتیم کی مدد لازمی کیجیے، کسی ایک یتیم کی مدد لازمی کیجیے۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس مالک کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، بے بہا ہیں، وہ صرف دیکھتا ہے میں نے اسے دیا ہے، یہ کسی کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے، اور جب آپ کا ہاتھ کھل جاتا ہے نا تو پھر رب کی طرف سے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہاں حضور نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو تم بہتر کیوں نہیں بنتے؟ بہتر کیوں نہیں بنتے؟ تو تم بہتر بنو، جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے آپ اس کے مطابق غریب کی مدد لازمی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یار یا اس دفعہ میں 1000 روپے کا خرچ زیادہ کر رہا ہوں، میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، قسم خدا کی بجٹ آؤٹ نہیں ہوگا، بجٹ آؤٹ نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور بات، آپ اپنے گھر کے بچوں کو عیدی دیتے کہ نہیں دیتے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عیدی لازمی دیتے ہیں، بلکہ گھر کے بچے تو باقاعدہ ضد کر کے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے اس دفعہ 500 روپے لازمی چاہیے، اور ضد کے آگے آپ ہار مانتے اور 500 روپے دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ کسی ایک انجان بچے کو لازمی عیدی دیں، وہ 50 روپے کی نہ ہو، اسے کہیں بیٹا یہ تیری عیدی ہے۔ قسم خدا کی اس معصوم کی جو مسکراہٹ ہے نا، وہ اگر آپ نے جیت لی، رب کا عرش آپ جیت لیں گے۔